پچھلے گناہ، ان گناہوں کی لذتیں یاد کروا رہے ہیں۔ مسلمان اگر اپنے گناہ سے توبہ تائب ہو جائے، مسلمان کو تکلیف نہ دو، مسلمان کو عار نہ دلاؤ، نہ ان کی غلطیوں کو ٹٹولو۔ مسلمانوں کی غلطی ٹٹولنے والوں، ان کی برائییں ٹٹولنے والوں، ان کے عیب تلاش کرنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے منع کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرو، ان کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے نہ پڑو۔ سنو، جو کسی مسلمان کی پوشیدہ چیز کی تلاش میں لگ جاتا ہے تو اللہ اس کی پوشیدہ باتوں کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے، اور جس کے پیچھے، جس کے عیبوں کی ٹوہ میں اللہ لگ جائے، پھر اس کو رسوا کر دیتا ہے، بھلے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ سوچ رہے مسلمانوں کے پیچھے لگنے والوں، اچھا بندہ تو یہ غریب ہے، اس نے مکان کہاں سے بنایا؟ اب دو چار بندے جاسوسی کے لیے اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ بندہ تو یہ اتنا نہیں ہے، اس نے نئی موٹر سائیکل کہاں سے نکلوائی؟ اب اس کے پیچھے، اس کے ٹوہ میں لگ گئے۔ ارے بھائی، اگر حلال طریقے سے کیا تو اللہ اسے برکت دے گا، اور اگر حرام طریقے سے کیا تو تجھ سے تو اس کا سوال نہیں ہوگا نا۔ اس کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ دنیا میں ڈالے، اللہ اس کے عیبوں پر پردہ قیامت کے دن ڈالے گا۔ اور جو مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہو، پھر اللہ اس کے عیبوں کی تلاش میں لگ جاتا ہے، اور اللہ جس کی عیب کی تلاش میں لگ جائے اس کو رسوا اور بدنام کر کے چھوڑتا ہے، بھلے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی نظر بیت اللہ پر پڑتی ہے، ابو داؤد ترمذی میں ہے۔ ایک مرتبہ ابن عمر کی نظر پڑی تو کہا، اے کعبہ، تیری بڑی ہی عزت ہے، تیری بڑی ہی حرمت ہے، مگر تیری حرمت اور عزت مومن کی حرمت اور عزت سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت تیری عزت سے زیادہ ہے۔ مومن کو ذلیل کرنے والوں، اس کے لیے اس کی گناہوں کو تلاش کر کے پبلک کے اندر گفتگو کرنے والوں، اس کی غیبتیں کرنے والوں، چغلیاں کرنے والوں، اس کے راز ٹٹول کر لوگوں میں بدنامی کی نیت سے اس کی ذات کے معاملے کو پھیلانے والوں، یاد کر لو ابن عمر فرما رہے ہیں، اے بیت اللہ، اے کعبہ، تیری عزت، تیری حرمت بڑی عظیم ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت تیری عزت سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہم ایک مومن کو بے عزت کر کے، اس کو بدنام کر کے، اس کے عیب ٹٹول کے، کیا خیال ہے ہمیں کیا ملے گا؟ لیکن یہاں پہ یاد رکھ لو، یہاں عیب سے مراد اس کے ذاتی زندگی کے گناہ ہیں۔ اور اگر کوئی شخص شرک کو پھیلانے کا سبب بن رہا ہے، بدعت کو پھیلانے کا سبب بن رہا ہے، دین حنیف کے اندر نیک کاموں کے اضافے کا سبب بن رہا ہے، تو ایسے شخص کے اس بدعتی عملوں کا رد مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے۔ یہاں مراد اس کی ذاتی زندگی کے گناہ ہیں۔ اگر کسی شخص کے اندر کوئی ذاتی کمزوری ہے، اس پہ پردہ ڈالو تاکہ میرے اور آپ کے گناہوں پر اللہ عز و جل پردہ ڈال۔ اور اگر ہم باز نہ آئیں، یہ زبان کا چسکا، یہ مجلسوں کا چسکا، یہ غیبتیں جس کے بغیر ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی، صبح اٹھ کے کسی نہ کسی کے بارے میں، عورتیں عورتوں کے بارے میں، مرد مردوں کے بارے میں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا، ان ارب الربا، سود کا سب سے چھوٹا درجہ کیا ہے؟ ماں کے ساتھ بدکاری، چھوٹا درجہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سود کا سب سے بڑا درجہ بتانے لگے ہیں، غور کرنا۔ ان ارب الربا، سود کا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا سود یہ ہے، ایک مسلمان کو ناحق بے آبرو کیا جائے۔ اپنی مجلسوں میں مسلمانوں کو ذلیل کرنے والوں، ان کی غیبتیں اور چغلیاں کرنے والوں، ناحق جھوٹی تہمت لگانے والوں، جھوٹے الزام لگانے والوں، اور عیب عام سی بات ہے، عام سی بات ہے عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، کسی کے ماں باپ کے اوپر زنا کی تہمت لگانا، کسی کو اس کے نسب کے اندر طعن کرنا،
یہ عام سی بات ہے. کسی سے انسان ناراض ہو تو فوراً زبان سے گالی، اے ہے ہی حرامدہ. عام سی گالی، عام سی بات. اب یہ کہ یہ حرامی ہے، آپ نے تو اسے معمولی گالی سمجھ کے کہہ دیا یہ حرامی ہے، اور نہیں سمجھے کہ اس حرامی کا معنی کیا ہے، یا اس کی ماں نے بدکاری کی ہے یا اس کے باپ نے بدکاری کی ہے. آپ تھوڑی سی رنجش پہ اس کے اوپر حرامی کا لیبل لگاتے ہو اور بھول جاتے ہو اس گالی کے پیچھے میں اس کی ماں اور اس کے باپ کو زناکار بدکار انسان کہہ رہا ہوں. اور اگر وہ زانی نہ ہوا، وہ بدکار نہ ہوا، تو پھر اللہ کا عذاب کا کوڑا میرے اوپر کیسے برسے گا؟ ان ارب الربا، یہ سود کا بہت بڑا گناہ ہے. مسلمان کو ناحق بے آبرو کرنا، اس کو زانی کا ولد الزنا کہہ دینا، حرامی کہہ دینا، بدکار کہہ دینا، اس کے ذمے ایسی تہمت لگانا جس سے وہ بری ہے، جس سے وہ پاک ہے، اس کے اوپر ایسے گناہ کا سٹیکر چسپا کر دینا جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں ہے. کسی مسلمان عورت کے اوپر بدکار عورت کی تہمت لگا نہیں، بڑی بدکار ہے، یہ عام روٹین کی باتیں ہیں. کسی کو بدکار کہنا ہمارے ہاں روٹین ہے. جی بڑی بدکار، آپ نہیں جانتے. تاریخ کے اندر آتا ہے ایک عورت غسل دے رہی، اور غسل دینے والی کی جب وہ طہارت کروانے لگی، اس کی زبان سے نکلا کہ یہ بڑی بدکار عورت تھی. تاریخ میں آتا ہے اس کا ہاتھ اس کی اس جگہ پہ چپک گیا. قیس احمد ابن حنبل کے پاس پہنچا، آپ نے کہا اس پر جھوٹی تہمت کے درے لگاؤ، وہ حد قائم کرو. زنا کی جب تہمت لگائی جائے اس کی جو حد ہے وہ اس پہ قائم کرو. جب اس پہ وہ حد قائم کی تو اس کا ہاتھ وہاں سے الگ ہوگی. آپ ایک مومن کو اس پر زنا کی تہمت لگائے، اس کے ماں اور باپ پر زنا کی تہمت لگائے، اور اس کو معمول کی چھوٹی سی گالی سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سود کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان ایک مومن مسلمان کو ناحق بے آبرو کرے، اس پہ بدکاری کی، اس پہ گناہ کی، ایسے گناہ کی تہمت لگائے جو اس نے نہ کیا ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے. اللہ ہمیں موت دے تو اس حال پہ دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. بھائی کہتا ہے میں انڈیا کا رہنے والا ہوں، میرے گھر میں ایک عجیب سا واقعہ ہوتا ہے. میں جب چھٹی جاتا ہوں تو میری بیوی ٹھیک ہوتی ہے، اور جب میں واپس سعودی آ جاتا ہوں تو وہ اسے الٹیاں اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو بھائی آپ نہ آیا کرو نا، کس نے کہا آپ کو آؤ؟ وہ بیچاری آپ کو بتا رہی ہے کہ تو آپ آؤ گے تو میں ٹھیک ہوں، جاؤ گے تو میں بیمار ہوں. وہ آپ کو روکنے کے چکر میں دھندے کرتی، آپ پھر بھی نہیں باز آتے ہو. اور کبھی ہمارے گھر میں گوشت، کبھی دال، کبھی کلیجی، کبھی کوئی اور چیز پڑی ہوئی ملتی ہے. کیا سب شیطانی چیز ہے؟ کوئی جادو وغیرہ ہے؟ جادو کے آثار ہیں، گھر کے اندر خون کے چھینٹے لگنا شیطانی اثرات ہیں. تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کیجئے اور گھر میں سورۃ بقرہ کی روزانہ تلاوت کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ روز پڑھی جائے شیطان اس گھر میں ڈیرا نہیں لگا سکتا. تو اپنے گھر میں اگر آپ کے شیطانی آلات ہیں، کیبل، ڈش انٹینا، گندی فلمیں، گانے، ان سب سے گھر کو پاک کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہونے کی دعائیں، گھر سے نکلنے کی دعائیں، سونے کی دعائیں، صبح شام کے اذکار، یہ سارے کیجئے اور سورۃ بقرہ کی تلاوت کیجئے. تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے گا. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.